یہ کہانی ہے امریکہ کی منصوبہ بندیوں کی جو کبھی کبھار الٹا اثر دے دیتی ہیں۔ امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیا، صدر نکولس مادورو کو اغوا کیا، لیکن وہاں کی حکومت اب بھی کھڑی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ وینزویلا کی تیل کی دولت پر قبضہ کرے اور چین جیسے مخالفین کو اس کی رسائی سے دور رکھے۔ چین کو تھوڑا سا دھچکا تو لگا، لیکن وہ اب ایران سے مزید تیل خریدنے کی طرف جا رہا ہے۔ تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش میں امریکہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو عالمی سیاست اور معیشت کے گہرے رازوں کو کھولتا ہے اور بہت ساری پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے، لیکن یہ بھی کہ ایک واقعہ یا ایک کہانی دوسری کہانی کو کس طرح جنم دیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے امریکہ کی منصوبہ بندیوں کی جو کبھی کبھار الٹا اثر دے دیتی ہیں، الٹے نتیجے نکل آتے ہیں۔ سوچیں، امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیا، صدر نکولس مادورو کو اغوا کیا اور ان کی اہلیہ کو بھی اغوا کر لیا، سیلیا کو، لیکن وہاں کی حکومت اب بھی کھڑی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ وینزویلا کی تیل کی دولت پر قبضہ کرے اور چین جیسے مخالفین کو اس کی رسائی سے دور رکھے۔ مگر نتیجہ کیا نکلا؟ چین کو تھوڑا سا دھچکا تو لگا، لیکن وہ اب ایران سے مزید تیل خریدنے کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ایران کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جو امریکہ کا اصل دشمن امریکہ کی نظر میں ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جہاں ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش میں امریکہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے وینزویلا کی صورتحال کو دیکھیں۔ وینزویلا ایک تیل سے مالا مال ملک ہے، لیکن کئی برسوں سے سیاسی بحران کا شکار ہے، جس کی وجہ امریکہ کی پابندیاں ہیں۔ صدر مادورو کی حکومت پر امریکہ نے الزام لگایا کہ وہ جمہوریت کو کچل رہی ہے، وہ نارکو ٹیررزم پھیلا رہی ہے، اور 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کی۔ پھر 3 جنوری 2026 کو امریکہ نے فوجی کارروائی کی۔ امریکی فورسز نے مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس کو گرفتار کر لیا، جسے کئی ملک اغوا قرار دے رہے ہیں۔ CNN کی 3 جنوری 2026 کی رپورٹ کے مطابق یہ کارروائی وینزویلا کے دارالحکومت کراکس کے قریب ہوئی، اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ مادورو کی گرفتاری کے لیے تھی تاکہ وینزویلا میں جمہوریت بحال ہو سکے۔ مگر یہ اغوا کا واقعہ اگر دیکھا جائے تو مادورو کی ساری اغوا کے باوجود بھی حکومت تو نہیں گری۔ نائب صدر ڈیلسی روڈریگز جو ہیں، انہوں نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے، جو مادورو کی سوشلسٹ پارٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی امریکہ کی منصوبہ بندی یہاں ناکام نظر آ رہی ہے۔ یہاں تو امریکہ نے کھل کے کہا کہ ہم تیل لینے گئے ہیں، تیل پر قبضہ کرنے گئے ہیں۔ وہ اب جمہوریت کی یا انسانی حقوق کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اور ابھی کچھ عرصے میں وہ نارکو ٹیررزم کو بھی بھول جائیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ مادورو جائیں تو سارا نظام بدل جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ حکومت اب بھی چل رہی ہے، اور وینزویلا کے لوگ اسے ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کہہ رہے ہیں۔ دنیا بھی بلکہ کہہ رہی ہے کہ سوورن کنٹری کے کسی صدر کو اغوا کرنا جو ہے، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تو اب اس کارروائی کا اصل ہدف کیا تھا؟ تیل۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، لیکن امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے وہ اپنا تیل بیچنے میں مشکلات کا شکار تھا۔ مادورو کی حکومت چین، روس اور ایران جیسے ممالک سے قریب ہو رہی تھی، بلکہ ہو گئی ہوئی تھی، اور چین کو سستا تیل مل رہا تھا۔ رائٹرز کی جو 7 جنوری 2026 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے قائم مقام صدر روڈریگز پر دباؤ ڈالا کہ وینزویلا کا تیل چین یا دیگر مخالف ممالک کو نہ بیچا جائے۔ اس کے بدلے امریکہ نے وینزویلا سے 30 سے 50 ملین بیرل تیل حاصل کرنے کا معاہدہ کیا، جو امریکی کمپنیاں جیسے شیورون وغیرہ کے ذریعے فروخت کریں گی۔ کولمبیا گلوبل انرجی پالیسی کی 7 جنوری 2026 کی پوسٹ کے مطابق یہ میکسیمم پریشر امریکہ کی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد چین کی سستی تیل تک کی جو سپلائی ہے وہ روکنا ہے۔ امریکہ سوچتا ہے کہ اگر چین کو وینزویلا کا تیل نہ ملے تو اس کی معیشت پر دباؤ پڑے گا، کیونکہ چین کی ٹی پاٹ جو ریفائنری ہے، اس کو یہ تیل ارزاں نرخوں پر ملتا تھا،
اور اسی تیل کی اس کو ضرورت بھی تھی، اور عرضہ نرخ بھی کتنے کہ جو بھی عالمی قیمت ہوتی ہے اس سے $10 کم کی قیمت پر چین کو ملے گا یہ وینزویلا کا تیل، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ مگر کیا چین کو واقعی بڑا نقصان پہنچا؟ بڑا نقصان تو نہیں پہنچا۔ ہاں تھوڑی تکلیف تو ہے، کیونکہ 2025 میں چین وینزویلا سے تقریباً 1.7 ملین بیرل یومیہ تیل درآمد کر رہا تھا۔ کلر ڈیٹا کے مطابق یہ مقدار 3,89,000 بیرل یومیہ تھی، جو چین کی کل درآمدات کا 4% ہے۔ بہت زیادہ نہیں، لیکن 4% ہے۔ مگر چین کے پاس متبادل ہیں۔ رائٹرز کی اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی ریفائنریز اب وینزویلا کی جگہ ایرانی تیل سے کمی پوری کریں گی۔ پریس ٹی وی کی 7 جنوری 2026 کی خبر کے مطابق چین ایران سے تیل کی درآمدات میں اضافہ کرے گا تاکہ وینزویلا کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اور بلومبرگ جو امریکہ کا بڑا معتبر فائنینشیل نیوز پیپر ہے اور چینل بھی ہے، تو اس کی 8 جنوری کی جو رپورٹ ہے اس کا کہنا ہے کہ چین کی بڑی تیل کمپنیاں جو ہیں وہ بیجنگ سے ہدایات دے رہی ہیں کہ وینزویلا میں اپنے مفادات کی حفاظت کریں، مگر مجموعی طور پر چین ایران کی طرف دیکھ رہا ہے۔ چین پہلے ایران سے بہت تیل خرید رہا ہے۔ 2025 میں ایران چین کو 2 ملین بیرل یومیہ سے زیادہ تیل دے رہا تھا، اور اب اس میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ یہ ایران کے لیے ایک قسم کی لاٹری نکل آئی ہے، کیونکہ ایران چین کو زیادہ تیل نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی سخت قسم کی، اور چین جو ہے ان پابندیوں کے باوجود لینے کی صلاحیت رکھتا تھا، لہٰذا وہ تیل خرید رہا تھا۔ انڈیا یا دوسرے ممالک ایران سے یا پاکستان جو ہے یہ ایران سے کوئی تیل نہیں لیتے ہیں کیونکہ پابندیاں ہیں، تو چین لے رہا تھا۔ اور چین کو ایک فائدہ یہ بھی ہے ایران کا تیل لینے کا، یہ بھی ارزاں یعنی نرخ پر، یعنی کم قیمت ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ مل رہا ہے ان کو۔ تو رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق مارچ اور اپریل 2026 میں چینی آزاد ریفائنری جو ان کی وہ ایران سے 0.04 ملین بیرل یومیہ اضافہ جو ہے تیل خریدنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یعنی امریکہ جو چین کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا وہ ناکام رہا ہے، اس کے برعکس ایران کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایران کی آمدنی بڑھے گی کیونکہ وہ شیڈو فلیٹ کے ذریعے تیل برآمد کر رہا ہے۔ امریکہ کی پابندیوں کے باوجود فاکس نیوز کے 8 جنوری کی رپورٹ کے مطابق یہ سارا کھیل ایران کو معاشی طور پر مضبوط کر سکتا ہے، جو امریکہ کی جوہری پروگرام روکنے کی کوششوں کے خلاف ہے۔ تو اب دیکھیے یہ سارا معاملہ اقتصادی طور پر کیا اثرات چھوڑ رہا ہے۔ اگر وینزویلا چین کو تیل نہ بیچ سکے تو اسے مجموعی طور پر سالانہ تقریباً $10 ارب کا نقصان پہنچ سکتا ہے وینزویلا کو، کیونکہ 2025 میں چین کو انہوں نے 3,89,000 بیرل یومیہ کی برآمدات تقریباً 142 ملین بیرل سالانہ بنتی ہیں، اور $70 فی بیرل کی قیمت پر یہ سمجھے 9.94 ارب بنتی ہیں، جبکہ امریکہ صرف 30 سے 50 ملین بیرل لے رہا ہے، تو جو تقریباً 2 سے 3.5 ارب کا یہ سودا کیا اس نے وینزویلا سے۔ یعنی وینزویلا کی آمدنی میں بڑی کمی آ سکتی ہے، اور اس کی معیشت جو پہلے ہی بحران کا شکار ہے مزید کمزور ہو سکتی ہے۔ تو دوسری طرف چین کو اس تیل کی عدم دستیابی سے تقریباً 500 ملین سے $1 ارب کا اضافی خرچہ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ مارکیٹ کی قیمت پر متبادل خریدے۔ یعنی وینزویلا کا تیل اگر وہ مارکیٹ کی قیمت پر خریدے تو اس کو یہ صرف اتنا ہی نقصان ہوگا، یعنی 500 ملین کا یا $1 ارب کا اضافی خرچہ ہوگا، کیونکہ وینزویلا کا تیل جو تھا وہ چین کو رعایتی نرخ پر ملتا تھا۔ مگر ٹی پاٹ ریفائنریز کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اگر وہ نہ خریدے۔ البتہ ایران کو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ چین اگر 0.4 ملین بیرل فی یومیہ اضافی تیل خریدے گا تو یہ سالانہ 146 ملین بیرل یعنی تقریباً $10 ارب کی اضافی آمدن بنے گی ایران کے لیے، جو ایران کی معیشت کو پابندیوں کے باوجود مضبوط کرے گی۔ جیسے کہ رائٹرز اور اس کے پلر ڈیٹا جو ہیں انہوں نے رپورٹس میں بتایا، یعنی دوسرے جو اعداد و شمار جو کمپنیاں دیتے ہیں انرجی سیکٹر کی، انہوں نے یہی بتایا۔ تو اب ایران کی بات کر لیں، امریکہ ایران کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار حملے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ایران کے گرد امریکی فوجی اڈے ہیں، بہت سارے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہاں کھڑے ہوئے، B-2 بامبرز بھی ہیں، F-16 بھی، F-35 بھی، اور بھی جدید اسلحہ ہے وہاں پہ، ایئر کرافٹ کیریئرز بھی ہیں جس کو آپ نیول فلیٹ کہتے ہیں۔ خلیج فارس میں امریکہ کا بہترین اسلحہ موجود ہے، کئی اڈے ہیں۔
تو انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار کی دسمبر 2025 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے 2025 میں ایران پر محدود حملے کیے مگر مکمل ناکہ بندی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ ایران پابندیوں کے باوجود چین کو تیل بیچ رہا ہے۔ رائٹرز کی 2025 کی جو ایران تیل رپورٹس کا کہنا ہے کہ ایران کی برآمدات جاری ہیں اور اب وینزویلا کی صورتحال سے مزید فائدہ ہوگا اسے۔ دیکھیں، امریکہ ایران پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے مگر ابھی تک نہیں کیا۔ اگر کرے گا تو کیا ہوگا؟ شاید عالمی تیل کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں اور چین جیسے ملک مزید متحد ہو جائیں گے، یا چین کے جو ساتھی اتحادی ملک ہیں۔ تو یہ ساری کہانی امریکہ کی خارجہ پالیسی کو کمزور ظاہر کرتی ہے، ایک بینکرپسی کو، ایک دیوالیہ پن کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک ملک پر حملہ کرو تو دوسرے کو فائدہ پہنچ جاتا ہے جو ان کا مخالف ہے اسی طرح ہی۔ اب CNN کی 5 جنوری 2026 کی رپورٹ کے مطابق چین اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے محتاط ہے اور ایران اور عراق سے درآمدات پہلے ہی بڑھا چکا ہے۔ الجزیرہ کی بھی رپورٹ کا کہنا ہے کہ وینزویلا کی کارروائی مشرق وسطیٰ کے لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ طاقت کے استعمال کی یاد دہانی ہے کہ طاقت کے استعمال سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ایک اور جو فرنٹ ہے امریکی چینل کا، امریکی براڈ کاسٹ سسٹم کا، ریڈیو فری یورپ، اس کی 6 جنوری کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس، چین، ایران اور کیوبا کو معاشی اثرات کا، یعنی سارے واقعے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر امریکہ کے وینزویلا کے تیل پر قبضہ کرنے سے اب ایران فائدہ اٹھائے گا۔ مارچ 2026 سے وینزویلا سے درآمدات صفر دکھائی دے رہی ہیں مگر اصل میں شیڈو ٹریڈ جاری ہے۔ لیوریج شیئرز کی ایک انسائٹ میں کہا گیا ہے کہ مادورو کے دور میں وینزویلا چین، روس اور ایران کے قریب آیا ہے جو امریکہ کے لیے خطرہ تھا۔ تو اب یہ صورتحال عالمی توانائی مارکیٹ کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ IMF اور BIS کی 2025 اور 2026 کی رپورٹس کے مطابق تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں مگر اگر ایران پر حملہ ہوا تو سب الٹ پلٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے امریکہ کی منصوبہ بندی کا دیوالیہ پن۔ وہ وینزویلا کو کنٹرول کرنے چلا تھا مگر ایران کو طاقتور بنا رہا ہے۔ چین سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، اپنے متبادل تیار کر رہا ہے۔ یہ کھیل جاری ہے اور دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ مگر ایک بات واضح ہے کہ عالمی سیاست میں کوئی بھی قدم اٹھاؤ اس کے اثرات دور دور تک پھیلتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی آسانی کے ساتھ، اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ بات پھیلے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔